الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اسے عربی میں لیلۃ البراءہ اور اردو اور فارسی میں شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں۔ احادیث شریفہ میں اس رات کی فضیلت سے متعلق بہت ساری روایتیں منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے ہم دیں، اور یہ اعلان مختلف عنوانوں سے طلوع فجر تک، صبح تک ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی بے شمار بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کو اپنی مغفرت اور رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں، سوائے کچھ ایسے لوگوں کے جو اللہ کی بڑی نافرمانیوں پر اڑے ہوئے ہیں۔ جیسے فرمایا مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اور حدیثوں میں اس طرح بعض اور لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات کی قدر کرنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے نفل عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، نفل نمازیں پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، دعا اور مناجات میں مشغول ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں۔ مناجات کے معنی سرگوشی ہے، یعنی چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ بندے کے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کا اظہار ہوتا ہے دعا اور مناجات سے، اس کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ اس رات سے متعلق جو روایتیں ہیں وہ تقریباً 10 صحابہ کرام سے منقول ہیں، اور بکثرت روایتیں موجود ہیں۔ علماء نے ان روایات کو معتبر مانا ہے۔ اس سلسلے میں 1-2 سال پہلے کچھ تفصیل سے اس موقع پر میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ہمارے بعض بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں ضعیف ہیں، تو 2 باتیں بتائی گئی تھیں بنیادی طور پر۔ ایک تو یہ کہ جو بھائی ہمارے اس طرح کے دعوے کرتے ہیں بہت، کہ ہم صرف صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، اور بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں ضعیف حدیثوں پر بھی عمل کیا جاتا ہے، اور اس وقت دنیا میں ایک بڑا جھوٹ پھیلایا گیا
وہ جھوٹ یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا مطلب ریجیکٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو موضوع حدیث ہوتی ہے وہ ریجیکٹڈ ہوتی ہے، رد ہوتی ہے، یعنی وہ حدیث جس کو محدثین یہ کہہ دیں کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں موضوع۔ تو اگر کسی حدیث کو محدثین موضوع قرار دے دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ من گھڑت روایت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اسے قابل عمل نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن ضعیف حدیثوں کے معاملے میں ایسا محدثین نہیں کہتے، اور عملی طور پر ضعیف حدیثوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ، بہت شدت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر دیا گیا دنیا میں کہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے کا مطلب ریجیکٹڈ ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے جو پھیلائی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک بڑا فتنہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور جو بھائی ایسا کہتے ہیں وہ خود بھی ضعیف حدیثوں پر عمل کیے بغیر نہیں رہتے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، اور ان کو بھی عمل کرنا ہی پڑتا ہے، یا تو ضعیف حدیث پہ عمل کرنا پڑتا ہے یا علماء کے اجتہاد پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے اجتہاد پر عمل نہیں کرتے تو پھر وہ اس معاملے میں سچے نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا اس پر بات، اور اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، موقع ہوا تو پھر کسی وقت عرض کروں گا۔ مگر یہ ہے کہ ہمارے ان نادان دوستوں کا حال یہ ہے کہ یہ بہت سے ثابت شدہ اعمال سے بھی امت کو روکتے ہیں، خیر سے روکنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ایک تو میں نے یہ بات بتائی، دوسری ایک بات عرض کر دوں کہ جہاں تک شب برات سے متعلق روایتیں ہیں، اس وقت مختصر نام لے رہا ہوں۔ ایک کتاب اس وقت میرے ساتھ ہے، جتنے نسخے مل سکتے تھے میں نے منگا لیے، 20 نسخے ہیں۔ خاص طور پر پڑھنے لکھنے کا ذوق رکھنے والے وہ نسخے حاصل کر لیں۔ شب برات کے موضوع پر ایک اچھی کتاب ہے یہ، مولانا خالد فیصل ندوی صاحب کی، اور جو حوالے وغیرہ ہیں وہ آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ ابھی بھی میں بیٹھا بیٹھا ورق گردانی کر رہا تھا اس کی، اس کے اندر حوالے موجود ہیں کہ خود ہمارے اہل حدیث بھائی جن لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں ان میں بس اس وقت مختصراً نام ذکر کر رہا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے جو ایک حنبلی عالم تھے اور بہت سی چیزوں میں اپنا اجتہاد رکھتے تھے، اور ہمارے علماء کو بہت سی چیزوں میں ان سے اختلاف ہے مگر اس کے باوجود ان کے علم و فضل کو مانتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شب برات سے متعلق روایتوں کو، اس رات میں عبادت کے ثبوت کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے انہوں نے۔ ایسے ہی شیخ صالح العثیمین سعودی عربیہ کے ایک بڑے عالم تھے جو چند برس پہلے انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے بھی اس رات کے اندر عبادت کے ثبوت کو تسلیم کیا ہے۔ ایسے ہی ایک شیخ عبد الرحمن المبارک پوری ہیں جو اہل حدیث حضرات ہی کے ایک حدیث کے عالم ہیں، حدیث کی ایک کتاب کے شارح ہیں ترمذی کے، انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ شب برات سے متعلق روایتیں ثابت ہیں، روایت کے ثبوت اور صحت کو انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اور ایک معروف نام علامہ ناصر الدین البانی کا ہے، اگرچہ کہ ان کی بہت سی تحقیقات سے ہمارے علماء کو اتفاق نہیں ہے، مگر ہمارے یہ بھائی اور عام طور پر آج کل عالم عرب میں ناصر الدین البانی کی تصحیح کو، یعنی وہ کسی روایت کو صحیح قرار دیں تو اسے معتبر مانا جاتا ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی نے بھی شب برات سے متعلق روایات کی صحت کو تسلیم کیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے نام خود انہی کے طبقے میں سے موجود ہیں کہ جنہوں نے شب برات سے متعلق روایتوں کو تسلیم کیا ہے، اور سلف میں بھی اس کا اہتمام رہا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا اجتماعی اہتمام سلف میں نہیں تھا،
یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن انفرادی طور پر جیسے اور عبادت کی راتوں کا اہتمام کرتے تھے، جیسے شب جمعہ کا اہتمام ہے، ذی الحجہ کی راتوں کا اہتمام ہے، ذی الحجہ کی 10 راتوں کا اہتمام ہے، تو اسی طرح سے اہتمام تھا شعبان کی 15ویں رات کا۔ سلف سے منقول ہے، صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں بھی لوگ اس کا اہتمام کرنے والے تھے، البتہ اس کا اجتماعی اہتمام نہیں تھا۔ تو ایک ایسی چیز جو بالکل بے سند نہیں ہے، جس کا ثبوت ہے، اس کے متعلق اس طرح سے بات چلانا کہ گویا بالکل ثابت شدہ چیز نہیں ہے، بالکل غلط ہے، یہ دیانت کے خلاف ہے۔ اور چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر عرض کروں گا تو گفتگو کا رخ دوسرا ہو جاتا ہے، مگر میں نے شروع میں آپ سے تھوڑی صراحت کے ساتھ میں نے کہہ دیا کہ جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اب اس تفصیل میں جاؤں گا تو بات کا رخ دوسرا ہو جائے گا، اس وجہ سے میں اس پر زیادہ عرض نہیں کرتا۔ بہرحال اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس میں شک شبہ نہ کریں اور اس کی قدر کریں، اور اس میں جتنا ہو سکے اپنے وقت کو نیک کاموں میں استعمال کریں، عبادت میں، تلاوت میں، نوافل میں، دعاؤں میں۔ پوری رات جاگ کر کے عبادت کر سکے کوئی تو بہت اچھی بات ہے، اور جس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو تو 1-2 گھنٹے سو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بالخصوص اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ پوری رات جاگنے کے چکر میں فجر چلی جائے گی تو اس کے لیے تو بہتر ہے کہ بھئی 2 گھنٹے سو جائے تاکہ فجر کی نماز پڑھ لے، کیونکہ عشاء اور فجر اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے آدمی تو ویسے بھی حدیثوں میں ہے کہ جو عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھے گا اسے گویا پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ باقی جس کو ہمت ہے اور جو جاگ سکے تو پوری رات جاگ کر کے اہتمام کرے عبادتوں کا۔ باقی جیسے میں نے کہا کہ ان بھائیوں کا نادان دوستوں کا سما ملا ہے کہ امت کو بہت سے خیر کے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی معاملہ رمضان المبارک میں تراویح کا بھی ہے۔ ایک مالیگاؤں میں خدمت انجام دیتے ہیں ایک عالم دین، مولانا حسنین رحمانی کچھ نام ہے، اور ان کا ایک اچھا لمبا بیان ہے، اگرچہ کہ 2.25 گھنٹے کا ہے، مگر مجھے گزشتہ یا اس سے پہلے رمضان میں ملا تھا، تو میں نے جب اسے سننا شروع کیا تو میں نے اسے پورا سنا۔ تو اس کا لنک اللہ نے چاہا تو میں ہمارے بھی ویب سائٹ وغیرہ پر اس کو ڈال دوں گا، تو جو بھائی اس کو سننا چاہیں تو اس کو سن لیں۔ کسی قدر لمبا ہے مگر تشفی بخش ہے۔ تراویح کے متعلق، تراویح کی رکعتوں کے متعلق ہمارے ان نادان بھائیوں کا معاملہ اس میں بھی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ امت کو اعمال خیر کی ترغیب دیں، 20 بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سلف سے اس سے زیادہ پڑھنا بھی ثابت ہے، اور پوری رات بھی نوافل میں گزار دی جائے تو بھی کم ہے رمضان کے مبارک مہینے میں۔ لیکن جو بیچارہ رمضان کے علاوہ بھی زیادہ مسجد نہیں آتا، یہ بجائے اس کے کہ اسے اعمال خیر میں مشغول رہنے دیں، بڑی تشکیل کر کے اس کو 8 کے بعد چھڑا کے لے جاتے ہیں، اور ایسے اٹھ کے جاتے ہیں گویا بہت بڑا کار خیر کر رہے ہیں کہ جتنے پڑھ رہے ہیں یہ سب کے سب بے عقل لوگ ہیں، اور یہ علم و عقل والے ہیں کہ جو درمیان سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور جا کر کے دکھاتے ہیں کہ صاحب 8 سے زیادہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ گویا امت 1400 سال سے بے عقلی میں ہے، نعوذ باللہ، اور چند لوگوں کو عقل ہے، اور حرمین شریفین میں 1400 برس سے ایک ایسا عمل ہو رہا ہے جو نامناسب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال اب اس طبقے کا کیا سناؤں آپ کو میں تو بارہا آپ سے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بھئی جو فروعی اختلافی مسائل ہیں اس میں تو اختلاف خود ائمہ اعلام میں ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ہم سب کا دل سے احترام کرتے ہیں، سب ہماری آنکھوں میں، ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں سب، اور ان سے محبت اور تعلق کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، تو اس طرح کی چیزیں تو ہیں، مگر
اور ان چیزوں میں، ان مسائل میں میرا بھی ایک عرصے تک معمول یہی تھا کہ کوئی ان مسائل میں پوچھتا تو میں کچھ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر یہ جو ایک طبقہ وجود میں آ گیا ہے، جو پرانے اہل حدیث حضرات تھے وہ ایسے نہیں تھے بالکل۔ بہت سی پرانی آبادیاں تھیں اہل حدیث حضرات کی ملک کے مختلف حصوں میں، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ شرک سے، بدعات سے بہت دور رہتے تھے، مگر ان کا وہ مزاج نہیں تھا جو اس نئے طبقے کا ہے۔ اس نئے طبقے کا مزاج بہت بے ادبی کا اور بے اخلاقی کا، اور جیسے میں نے کہا کہ اعمال خیر سے بھی ایک درجے میں محرومی کا ہے۔ جیسے بھائی بہت ساری چیزیں ہیں، نماز کے بعد جو ہے اجتماعی دعا نہیں ہے ان حضرات کے پاس، تو ٹھیک ہے بھائی اجتماعی طور پہ دعا نہیں ہے تو انفرادی طور پہ تو دعا ہے، دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے طریقے میں اگرچہ کہ اختلاف ہے کہ بھئی ادھر بھی روایتیں ادھر بھی روایتیں، مگر مجموعی طور پر نماز پڑھنے کی ہیئت ایسی ہونی چاہیے کہ جسے دیکھ کے معلوم ہو کہ ایک عاجز بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ طبقہ ضد اور جہالت میں ایسے انداز سے نماز پڑھتا ہے کہ اس کی شکل کو دیکھ کے ایک عام عقل والا بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی عاجز بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی کو مقابلے اور کشتی کی دعوت دے رہا۔ اور صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایک اہل حدیث عالم کا کلپ ہے، اس اہل حدیث عالم نے کہا کہ ہمارے بعض بھائی ایسا کرتے ہیں اور ایسے ٹانگ پھیلاتے ہیں اور ایسا ٹھہرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کشتی لڑنے آئے ہیں۔ یہ خود ایک اہل حدیث عالم کا بھی قول ہے جو میرے پاس موجود ہے کلپ۔ تو بہرحال کچھ چیزیں اپنی جگہ پر اختلاف کی ہیں، لیکن امت کو خیر سے روکنا، ثابت شدہ اعمال سے روکنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ بس آپ سے اتنا عرض ہے کہ آپ ان بدعات و خرافات، ہمارے لیے مسئلہ دو طرف کا ہے۔ ایک طرف یہ بھائی ہیں ہمارے جو ایک ثابت شدہ چیز کا سرے سے انکار کر رہے ہیں، ادھر ان کو بھی دیکھنا ہے، اور دوسری طرف ایک طبقہ جو ہم کو ہمارے اطراف نظر آ رہا ہے جو بدعات میں، خرافات میں اور بہت سی ایسی حرکتوں میں مشغول ہے سڑکوں پر جو دین کے خلاف ہے، ان کے متعلق بھی کہنا پڑتا ہے۔ اب وہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، بلکہ جیسے ہم نے کہا کہ اجتماعی کے مقابلے میں بھی یہ عبادات انفرادی ہوں تو اچھا ہے، گھر میں ہوں تو اچھا ہے، تنہائی میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے، کہ سلف کا معمول انفراداً اہتمام کرنے کا ہی تھا۔ باقی اگر کچھ لوگ مسجد میں کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اتنی، لیکن یہ جو باہر سڑکوں پہ مجمع ہے اور بہت ساری نامناسب حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ سب دین سے تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا، یہ دین کو بدنام کرنے والی چیزیں ہیں، دین میں کوئی ثبوت ان چیزوں کا نہیں ہے، دین کے خلاف ہیں۔ پہلے بھی میں بھی پہلے یہاں عرض کرتا تھا کہ دیکھو بھائی ایسے جاگنے سے تو سونا بہتر ہے، تو بعض بھائیوں کو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، بولتے تھے مولانا نکو جگو بول رہے ہیں۔ ارے نکو جگو نہیں بولا بھائی، میں بولا ایسے جاگنے سے سونا بہتر ہے۔ تو مگر اب ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی ایک معروف جامعہ کے جو مفتی صاحب ہیں ان کا مضمون اس سال بھی چھپا ہوا ہے، اس سے پہلے سال بھی دیکھا میں نے اخبار میں کہ وہ مفتی صاحب نے خود تحریر فرمایا ہے کہ بھئی یہ جو جاگ رہے ہو اس جاگنے سے سونا بہتر ہے۔ مگر مجھے یاد آتا ہے کہ چند سال پہلے میں یہ بولتا تھا تو بعض لوگ بولتے تھے کہ مولانا نکو جگو بول رہے ہیں۔ نکو جگو نہیں بول رہا ہوں بھائی، جہاں پر جگنا ہے وہاں جگو، آپ عبادت کے ساتھ جاگنا ہے عبادت کے ساتھ جاگو، اور یہ سڑکوں کی حرکتوں کے ساتھ جاگنے سے تو نہیں جاگنا بہتر ہے، سونا بہتر ہے کہ آدمی گناہ سے تو بچے گا۔ تو یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ حرکتیں غلط ہیں، جو صحیح طریقہ ہے اس صحیح طریقے کو اختیار کریں۔ کل کے روزے کے متعلق بھی بتا دوں کہ رات کی عبادت کے متعلق روایتیں تو صحیح ہیں، اور بہت سے خود اہل حدیث علماء نے بھی ان روایتوں کی صحت کو تسلیم کیا ہے۔ البتہ جو کل کا روزہ ہے اس سے متعلق جو روایت ہے وہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کی وجہ سے علماء میں کچھ لوگ رکھنے کے قائل ہیں، کچھ رکھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اور شعبان میں نفل روزوں کی کثرت یہ ثابت ہے، اور 13، 14 اور 15 شعبان کو بھی روزہ رکھتے تھے،
ہر چاند کے مہینے کی 13, 14, 15 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ 13, 14, 15 کا روزہ رکھ لیں، اور اگر کل کا 1 کا روزہ بھی کوئی رکھے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی نہ رکھے تو بھی گناہ نہیں ہے، اور رکھے تو اس میں نیت یہ کر لے کہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ روزے رکھتے تھے تو اس نیت سے، شعبان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھ لے تو کل کا روزہ رکھ سکتا ہے. اس کا درجہ جو ہے وہ بتا دیا آپ کو کہ مستحب ہے. ضعیف روایت ہے، اسی وجہ سے علماء نے مستحب مانا ہے، سنت کی فہرست میں نہیں رکھا ہے. اس کو رکھنا چاہے آدمی رکھ سکتا ہے، نہ رکھے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ 13, 14, 15 3 دن کے روزے رکھ لے، اور اگر 1 15 کا بھی رکھ لیتا ہے تو اس میں نیت یہ کر لے کہ شعبان میں چونکہ نفل روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اسی لیے شعبان کے روزے کی نیت سے میں روزہ رکھ رہا ہوں. آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. جو روایتیں اس سلسلے میں ہیں ان میں جو باتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے کہ الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر. ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کریں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ ہم اس کو روزی دیں. اور اسی طرح مختلف عنوانوں سے آواز لگائی جاتی ہے صبح تک. اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں. ایسے ہی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، اور آپ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں آپ کی رضا کی پناہ لیتا ہوں آپ کی ناراضگی سے بچ کر، اور آپ کی معافی کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی سزا سے بچتے ہوئے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں آپ کی پکڑ سے. میں آپ کی تعریف پر قدرت نہیں رکھتا، آپ ویسے ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ان کلمات سے آپ دعا فرما رہے تھے. حضرت عائشہ نے ان کلمات کو سنا اور یاد کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بھی محفوظ کر لیا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں محفوظ کر لیا. تو آپ نے فرمایا اچھا تم بھی مانگا کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. جبرائیل نے مجھے اس دعا کی تعلیم دی ہے اور کہا ہے کہ میں سجدے میں اس دعا کو مانگا کروں. تو یہ بھی بہترین دعا ہے. ہو سکے تو دعاؤں کے ان کلمات کو آدمی دیکھ لے اور ان کو محفوظ کر لے اور ان کلمات کے ساتھ دعا کا اہتمام کرے. دعا بڑی اہم چیز ہے. اعمال میں آپ کو اختیار ہے، جیسا آپ کا جی لگے نفل پڑھیے، تلاوت کیجیے، دعا کیجیے. سورہ یاسین شریف والا جو عمل ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بزرگوں کا عمل رہا ہے. اس کو سنت سمجھے بغیر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے. اور ویسے بھی ہے کہ بھئی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یاسین شریف کی خاص فضیلت ہے اور دعا کی قبولیت کا موقع ہے. اس وجہ سے آدمی سورہ یاسین شریف پڑھے اور مختلف مقاصد کے لیے دعا کرے. لیکن جیسے رسم آ جاتی ہے بہت سی چیزوں میں، اب اس میں بھی پڑھنا چاہیے تھا ہر آدمی کو، بجائے اس کے بہت سی جگہوں پر یہ کر دیا گیا کہ امام صاحب کے اوپر ڈال دیا گیا کہ صاحب آپ پڑھیں ہم سر کھجاتے رہیں گے. ارے خود کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ جب رات میں عبادت کرنا ہی ہے تو پڑھو نا، جیسا پڑھا جائے ویسا ہی پڑھو. پڑھنا نہیں آتا تو آج رات ہی سیکھنے کی کوشش کرو، کم سے کم آج کی رات سے ارادہ کرو. اور بجائے اس کے، اور یہ چیز ایسی ہے جس سے عمل کی جان نکل جاتی ہے. آپ ہی بتائیے کہ اگر امام صاحب پڑھ رہے ہوں، کتنا ہی اچھا پڑھ رہے ہوں، آدمی کی توجہ ایک وقت تک رہتی ہے، اس کے بعد آدمی کی توجہ نہیں رہتی، اور ہم نے ان کے اوپر ڈال دیا. اور اگر ہم خود پڑھیں گے تو کتنی بڑی سعادت حاصل ہو جائے گی کہ بھئی 3 مرتبہ تلاوت کا موقع ہم کو مل جائے گا، ہم کو تلاوت کی توفیق ہوگی، ہماری نظر قرآن پہ رہے گی، ہماری زبان قرآن کے پڑھنے میں رہے گی. تو آدمی عمل کرنا چاہے تو خود عمل کر سکتا ہے انفرادی طور کے اوپر، اور سنت حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے مگر بزرگوں کا عمل ہے.
کوئی عمل کرنا چاہے تو اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے، آدمی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ تو اعمال تو آپ کو اختیار ہے کہ جس میں آپ کا جی لگے آپ ان اعمال کو کریں، لیکن فکر ہم اس کی کریں کہ ہمارے اعمال میں جان پیدا ہو، اس کی فکر کریں۔ عمل کی شکل تو ہے، جان نہیں ہے۔ اپنی دعا میں جان پیدا کریں، اپنی نماز میں جان پیدا کریں، اپنی تلاوت میں جان پیدا کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت بہت اونچا عمل ہے، رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، ابھی سے فکر کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اپنے کو مانوس کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہونا چاہیے خوب۔ رمضان تو خاص قرآن کا مہینہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنی نالائقی سے تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ روزانہ گھر کے کام کاج کے ساتھ 15-17 پارے تلاوت کر لیتی۔ بتائیے کیسا گھرانہ ہوگا؟ گھر کی عورتیں گھر کے کام کاج کے ساتھ 15-17 پارے روزانہ تلاوت کر لیتی۔ اور حضرت اپنے متعلق جو فرما رہے ہیں یہ کسر نفسی ہے کہ میں اپنی نالائقی سے تو کچھ نہیں کر سکتا، اور حالانکہ حضرت کا خود معمول یہ تھا کہ روزانہ ایک پارہ سناتے تھے، یعنی 29ویں رمضان تک تراویح میں قرآن سناتے تھے۔ تو روزانہ جو ایک پارہ پڑھتے تھے اس کو اس دن میں 30 مرتبہ اس پارے کو پڑھتے تھے۔ تو اس طرح ہر روز ایک قرآن کی مقدار ہو جاتی تھی ان کی، اور اس کے علاوہ قرآن مجید پڑھنے کا معمول الگ تھا۔ اور بڑوں کے واقعات ملتے ہیں بڑے، اور قرآن پڑھتے تھے اور خاص کیفیت سے پڑھتے تھے۔ ادب احترام بھی ضروری۔ آج کل ہم لوگوں کے اندر ادب اور عظمت کی بھی کمی ہے، جس کی وجہ سے نفع جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا۔ قرآن عظمت کے ساتھ پڑھو، ادب کے ساتھ پڑھو، تلاوت کا اہتمام کرو۔ بہت کمی ہے آج کل۔ ہم لوگ چند موقعوں پر قرآن پاک کو ختم کرانے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر اس وقت بھی متعلقہ لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی قرآن شریف پڑھنے کی۔ مکان بنایا، قرآن شریف پڑھنے کے لیے کچھ لوگوں کو بلایا، تو وہ تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کیسا پڑھ رہے ہیں وہ آپ جانیں، کیونکہ آپ ہی جیسے ایک ساتھی نے مجھ سے ایک مرتبہ یہی کہا کہ مولانا کچھ لوگوں کو ہم بلا کے لائے تھے قرآن شریف پڑھنے کے لیے، اور وہ پارے پہ یوں انگلی رکھ رہے تھے، صفحے پہ یوں پلٹتے جا رہے تھے، پتہ نہیں کیسا قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا ہم لوگ کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ خود ہی سمجھیے۔ آپ ایسوں کو بلا کے قرآن پڑھانے سے کیا فائدہ ہے؟ حقیقت میں کوئی فائدہ نہیں۔ مدرسوں کے بچوں کو بھی بلاتے ہیں لوگ، مگر ہم منع کر دیتے ہیں۔ وجہ ہے اس کی، میں تو پوچھتا ہوں بھئی دیکھو، اگر آپ کو 5-7 بچے 10 بچے کہیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی نئے گھر میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے یا اور کیسے ہی کسی موقع پہ، تو ان بچوں کو دیکھ کے آپ کا دل چاہے گا کہ میرا بھی بچہ ایسا حافظ بن جائے؟ آپ خود ہی بتائیے، آپ خود ہی بتائیے کہ آپ کے دل میں خواہش ہوگی کہ میرا بچہ ایسا حافظ بنے؟ آپ پسند نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ اس میں قرآن کی عظمت نہیں ہے، اس میں قرآن کی عظمت نہیں ہے، قرآن کی عظمت کے خلاف ہے یہ بات۔ اسی لیے لوگ دیکھ کے سوچتے ہیں نہیں بھئی ایسا تو حافظ نہیں بنانا ہے ہم کو اپنے بچے کو۔ تو گھر کے لوگ جن کے لیے اللہ نے نعمت دی ان کو توفیق نہیں ہوئی قرآن پڑھنے کی۔ ابھی ایک جگہ دکان پہ گیا، ماشاءاللہ بڑی دکان تھی، تو راستے میں فون تھا کہ بھی قرآن شریف میں تو اس وقت نہیں تھا، میں بعد میں گیا، تو کچھ دینی بات سنائی۔ میں نے اس وقت کہا کہ امید ہے کہ سیٹھ صاحب نے بھی پڑھا ہوگا، پڑھا ہے تو ماشاءاللہ، ورنہ فکر کی بات ہے کہ دوسرے تو پڑھیں اور سیٹھ صاحب نہ پڑھیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی قرآن ہاتھ میں لینے کی۔ قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کثرت کے ساتھ خوب قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا بھی چاہیے۔ قرآن مجید صحت سے پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا سیکھو۔ تلاوت سے پہلے فائدے آداب ہمارے حضرت محی السنہ
مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا کہ بھئی بچوں سے پہلے وہ پڑھواؤ، تو بچے پڑھتے ہیں کہ ہر حرف پر تلاوت کے 3 فائدے ہیں، 2 آداب ہیں۔ نمبر 1 دل کا زنگ دور ہوتا ہے، تو پڑھنے سے پہلے استحضار کر لو، یا اللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے دل کا زنگ دور ہو جائے۔ آپ اس کا استحضار کریں گے تو اس کا نفع الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ محبت میں کمی ہے، تبھی تو ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تبھی تو ہم سے عبادتیں نہیں ہو رہی ہیں، تبھی تو ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے نماز میں، تبھی تو ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے مسجد میں، اس لیے کہ اللہ سے محبت کم ہے۔ اور محبت جب کامل ہو جاتی ہے تو پھر جی لگنے لگتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ترین ہوتے ہیں، تو اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی کم سے کم ہے، یہ سمجھ کے پڑھنے کے درجات الگ ہیں، بغیر سمجھے بھی ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پڑھنے والا دل میں یہ سمجھے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، سناؤ کیسا پڑھتے ہو، اچھا قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ تو تلاوت میں جان پیدا کریں، نماز میں جان پیدا کریں۔ ہماری نماز غفلت والی نماز بناؤ۔ مسجدیں بہت بن رہی ہیں، نماز نہیں بن رہی ہے۔ مسجدوں میں انتظامات عالی شان ہو رہے ہیں، نماز عالی شان نہیں ہو رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں عالی شان نہیں تھیں۔ حضور نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ بڑی عالی شان مسجدیں بناؤں۔ حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ مسجدوں کے معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یتباہون فی المساجد۔ مسجد اچھی بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر اگر ایسا ٹرینڈ چل جائے، ایسا رواج چل پڑے کہ اپنی صلاحیتیں ضروری کاموں میں لگانے کے بجائے بڑی بڑی مسجدوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی ہو رہی ہے، تو حدیث کے مطابق یہ علامات قیامت میں سے ایک دوسرے پر فخر مسجدوں کے مان۔ ویسے مسجدوں کی ایک شان ہونی چاہیے، راحت کا انتظام ہونا چاہیے، کمزور لوگ ہیں ہم لوگ، صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے، منع نہیں ہے، مگر کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ ضرورت وغیرہ پیش نظر نہیں ہے۔ وہی بات ہے جو حدیث شریف میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک عالم دین نے مجھے سنایا تھا تھوڑے دن پہلے کہ ایک عرصہ پہلے یہودیوں نے مال، ان کے پاس تو پہلے سے ہی بہت تجارت کرتے ہیں، چالاک ترین قوم دنیا میں، تو انہوں نے ایک بہت بڑی رقم ایک مرتبہ جمع کی اور اپنے چیف ربی کو لے جا کر پیش کی اور کہا کہ یہ رقم ہم اس لیے لائے ہیں کہ آپ اس سے ایک بہت بڑا عبادت خانہ تعمیر کریں یہودیوں کا۔ تو اس چیف ربی نے کہا کہ میں اس کو کیا استعمال کروں، اس کا اختیار تم مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو رقم جمع کر کے لائے ہیں اس لیے تاکہ آپ بہت عالیشان عبادت خانہ تعمیر کریں، لیکن اگر آپ کچھ اور کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ تو اس چیف ربی نے کہا کہ میں اس سے کوئی بہت بڑا عبادت خانہ نہیں بناؤں گا، اس کو میں یہودیوں کے اور یہودیوں کے بچوں کی تعلیم پر صرف کروں گا میں اس کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے پوری رقم قوم کی تعلیم پر صرف کر دی۔ آج دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں انہی لوگوں کی ہیں۔ مسلمان ملکوں کو اللہ نے مال دیا، مگر بس کیا کہا جائے، وہ بھی خطرے میں ہی ہے اب تو پوری طرح سے، مگر اس کا کوئی صحیح استعمال نہیں کیا، کوئی صحیح استعمال نہیں کیا۔ تعمیری کاموں میں، ترقی میں کچھ استعمال نہیں کیا اس کو۔
اور آج بھی ہم لوگوں کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں. تو بہرحال مسجدیں بن رہی ہیں بھائی عالی شان، قالین بچھ رہے ہیں، نماز عالی شان نہیں بن رہی ہے. نماز عالی شان بنا. قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھو، سنتوں کی پابندی کرو، لباس اچھا پہنو، معمولی لباس نہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد. قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ مسجد یعنی نماز کے لیے زینت کو اختیار کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیمتی جوڑا رکھتے تھے جو نماز کے لیے پہنتے تھے. تو ایسا لباس جسے پہن کے آدمی گھر سے باہر آنے میں شرم آتا ہے، ویسے لباس میں نماز مکروہ ہے. ایسے ہی مسجدوں میں جو ٹوپیاں ہیں اب یہ کپڑے کی رکھی جا رہی ہیں، یہ بھی سیکنڈ کلاس ہے. بوریے کی تو تھرڈ کلاس فورتھ کلاس ہے وہ. اور وہ جو ٹوٹی پھوٹی ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ بے ادبی ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی. ٹوٹ گئی، وہ پرانی چپل کے ڈبے میں ہر جگہ نظر آ جائے گی. وہ مسجد میں آئے، کپڑے تو اپنے نفس کے لیے مخلوق کے لیے اچھے ہیں، اور ٹوپی جو پہنی تو وہ بوریے کی اٹھا کے ٹوپی پہن لی. دیکھو کپڑے کیسے ہیں اور ٹوپی کیسی ہے. نماز کیسے بنے گی؟ نماز کا تو درجہ گھٹ رہا ہے. اور یہ جو اب کپڑے کی رکھی جا رہی ہیں یہ کچھ غنیمت ہیں، مگر پھر بھی سیکنڈ کلاسی ہیں یہ. کیونکہ آپ جو پہنے ہوئے ہیں وہ خود سوچ لیں کہ بھائی ان کے یہ کپڑے کیسے ہیں، یہ شرٹ کیسا ہے، یہ پیجامہ پتلون کیسا ہے، یہ گھڑی کیسی ہے، یہ فون اور چشمہ کیسا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ٹوپی یہاں پہنی ہے وہ کیسی ہے. سوچ لو. تو اپنے نفس کے لیے تو اہتمام ہے، اللہ کی بارگاہ کے لیے اہتمام نہیں. اچھی ٹوپی پہنو، اپنے معیار کے اعتبار سے اچھی پہنو، کیونکہ اس کا بھی اثر نماز پہ پڑے گا. کیونکہ جب ادب ظاہر ہوگا تو نماز قیمتی بنے گی، ادب نہیں ہوگا تو نماز کیسے قیمتی بنے گی. پھر نماز میں جو پڑھو سمجھ کے پڑھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار کرو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. دعا کا اہتمام کرو، دعا عبادت کا مغز ہے. سورہ فاتحہ پڑھو تو اللہ سے مانگتے ہوئے پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجئے. دعا کتنی بڑی عظیم دعا ہے، لیکن ہماری نماز ٹیپ ریکارڈ کی طرح ہے جو اللہ اکبر پہ شروع ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ کیسٹ ختم ہو جاتی. دعا نماز کے اخیر میں دعائے معصورہ ہے. اور ویسے جو عربی میں دعائیں ہیں وہ نفل نمازوں میں سجدے میں مانگی جا سکتی ہیں. جیسے ابھی دعا بتائی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل میں سجدے میں دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. سجدے میں مانگ رہے تھے آپ. ایسے ہی ربنا آتنا فی الدنیا، جتنی دعائیں ہیں عربی میں آپ مانگنا چاہیں آپ نفل نماز کے سجدوں میں بھی مانگ سکتے ہیں. نماز ایسی پڑھیں کہ اس میں سجدے میں بھی دعا مانگیں. دعائے معصورات کے یعنی وہ تو دعا کا موقع ہے، اللہ نے رکھا ہے کہ نماز پوری ہو گئی، اخیر میں پہنچ گئے تو اب مزدوری لینے کا وقت ہے. فقیر صدا لگاتا ہے تو صدا کا مقصد کیا ہے؟ کچھ لینا ہے. تو بھائی اللہ اکبر سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھا، قرآن شریف پڑھا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ساری اللہ کی بڑائی تسبیح پاکی بیان کرتا رہا. اب سلام پھیرنے سے پہلے اللہ نے موقع رکھا ہے کہ مانگ لو، تو مانگنے کا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ ان کلمات سے دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک یا اللہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ آپ ایک ہیں، اکیلے ہیں، یکتا ہیں،
اور آپ بے نیاز ہیں، ساری مخلوق آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، کوئی آپ کی اولاد نہیں، آپ کسی کی اولاد نہیں ہے، آپ کے برابر اور ہمسر کوئی نہیں ہے۔ میں اس کے طفیل میں آپ سے صرف یہ مانگتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے، آپ بہت بخشنے والے، بہت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے تو اپنی دعا پکی کر لی، اس نے تو مغفرت واجب کر لی، اس نے جو مانگا وہ حاصل کر لیا۔ کیسی پیاری دعائیں ہیں۔ ایسی ہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی، جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بہت ظلم، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس اپنے پاس سے خاص بخشش فرما دیجئے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، بلا شبہ آپ ہی بہت بخشنے والے، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ دعا کو سمجھ کے مانگو تاکہ نماز میں جان پیدا ہو، نماز میں، اور نماز کے علاوہ بھی دعا مانگو، دعا میں کیفیت پیدا ہو۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، غافل دل کی دعا کو۔ اور اللہ تعالیٰ سے کیسا مانگو؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، رب سے مانگو تضرع کے ساتھ، تضرع کے معنی گڑ گڑانا۔ حدیث میں رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، رونے والوں کی صورت بنا لو، ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، اس لیے کہ آدمی ضرورت پڑتی ہے تو سچا جھوٹا جو بھی ہو مگر دوسروں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، رونے کی شکل بناتا ہے، کیونکہ بغیر اس کے سامنے والے سے کام نہیں بنتا، حالانکہ ان لوگوں سے جو کام بنتا ہے اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب فانی ہے چیزیں، اصل کام تو مالک اور مولا سے بنانا ہے، اس کے سامنے روئے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ حدیثوں میں جو دعائیں آئی ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرمائیے، اللہم ارزقنی عینین حقالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاغراس جمرا، اے اللہ رونے والی آنکھیں عطا فرمائیے جو آپ کی خشیت اور خوف سے روئیں، قبل اس کے کہ آنکھ سے آنسو کی جگہ خون نکلنے لگے اور جبڑے انگارہ بن جائیں، اس سے پہلے پہلے رونے کی توفیق عطا فرما دی۔ آج ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ ابھی مولانا محمد یحییٰ نعمانی صاحب تشریف لائے تھے، ان کی ایک بات نقل کرتا رہتا ہوں میں، انہوں نے کہا کہ امت پہ جو بھی حالات ہیں مگر مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات سے ہے کہ امت میں اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت نہیں ہے، دشمنوں سے ڈر رہے ہیں، تذکرے کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا، ارے بھائی اس سے نہیں ہے ڈر، ڈر جس بات سے ہے وہ یہ ہے کہ امت میں اللہ کی طرف رجوع کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونا نہیں ہے، گڑ گڑانا نہیں ہے۔ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں، ہم کتنا اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، کتنا اپنے اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں، کون سا گناہ ہم نے چھوڑا، ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، کتنا ہم نے سمجھا ہے۔ ابھی مسجد فردوس میں ہوا بیان، اسی ہفتے میں ویب سائٹ پہ ہو سکتا ہے ڈال دیا گیا ہو، جو لوگ سن سکیں تو ضرور سن لیں اس کو۔ اور اب رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ تو خاص طور پر ایسا ہی گزارنا ہے، اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے، رمضان مبارک مقبول رمضان نصیب فرمائے۔ عمر کا آدمی کے کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے حضور دعا فرماتے تھے، دعا مانگتے تھے، تو یہ رمضان ایسے ہی گزارنا ہے، رجوع و انابت کے ساتھ، ہے ہی وہ مہینہ اس کے لیے، اور ہمارے حالات تو خاص طور پر متقاضی ہیں اس کے کہ ہم اللہ کے سامنے خوب روئیں، گڑ گڑائیں، گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، خاص طور پر مخلوق پر ظلم بہت اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، بہت اللہ کو ناراض، کیونکہ بندے کے اور اللہ کے درمیان کے جو معاملات ہیں
تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو موقع دیتے رہتے ہیں، لیکن جب لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، مخلوق پر ظلم ہوتا ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عذاب عام مسلط فرما دیتے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں کتنے ایسے گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، مخلوق پر ظلم کی شکلیں ہیں۔ ہم سچی پکی توبہ کریں، اپنے گناہوں کا جائزہ لیں، ایک ایک گناہ کو چھوڑیں، توبہ استغفار کریں، ایسی مجلسوں میں بیٹھے جہاں آخرت کی یاد آئے، آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اعمال کی زیادتی، مقدار، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے، اعمال کے معیار کو دیکھتے ہیں، عمل کی شکل نہیں، عمل کے اندر جان ہے یا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم فکر کریں بھائی ہماری دعا اعلیٰ درجے کی بنے، ہماری نماز اعلیٰ درجے کی بنے، ہماری تلاوت اعلیٰ درجے کی بنے، اس کی فکر اور اس کا اہتمام کریں۔ آج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا منقول ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے ہیں، اس وجہ سے کبھی جائے کبھی ناغا کرے، کوئی لازمی طور پر آج کی رات جانا ہی ہے ایسا نہیں ہے، کسی رات جائے اور کسی رات ناغا کرے، اور اصل مقصد وہاں عبرت حاصل کرنا مقصود ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو یاد کرے اور اپنی موت کو اور موت کے بعد والی زندگی کو آدمی یاد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم زیارت کر سکتے ہو، اس لیے کہ وہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ۔ اس وجہ سے وہاں پر جانے کا مقصد بھی اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے، آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو وقت ہے اس رات کا اس کو صحیح گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کا جو وقت ہمارا بچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم اللہ تعالیٰ نہ فرمائے۔ دعا۔ کچھ اعلانات ہیں، ایک تو وہی شب برات کے عنوان سے مولانا خالد فیصل ندوی صاحب کی جو کتاب ہے، چندی نسخے ہیں، جو لوگ حفاظ علماء ہوں یا اردو اچھی پڑھتے ہوں، پڑھنے لکھنے کا ذوق رکھتے ہوں، وہ حضرات حاصل فرما لیں۔ میں نے ابھی جو حوالے وغیرہ ذکر کیے ہیں، جن شخصیتوں کے نام لیے ہیں، اس کا بھی حوالہ اس کے اندر موجود ہے، اور اچھا رسالہ ہے، بڑے بڑے علماء نے اسے پسند کیا ہے۔ اور مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کے بیان کا تو ذکر کر دیا، ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ ہمارے مدرسے کے ایک مدرس ہیں مولانا حافظ محمد نذیر الدین صاحب، ابھی مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اجر عظیم نصیب فرمائے۔ محمد الیاس خان عمر 27 سال، زبان کا کینسر ہو گیا، بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو بھی ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے۔ آنے والا جو اتوار ہے 6 مئی کا، انشاءاللہ 6 مئی کے اتوار کو ظہر کے بعد ہمارے مدرسے کا یہاں جلسہ رہے گا، بچوں کا تعلیمی مظاہرہ بھی رہے گا کچھ دیر، پھر اس کے بعد ایک مہمان عالم دین تشریف لا رہے ہیں، مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصوری مدثر اللہ العالی، جو بہت باصلاحیت اور عالم دین ہیں ہمارے ملک کے علماء میں، نوجوان علماء میں، اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں ایک مرتبہ مفتی صاحب۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کا خصوصی خطاب بھی ہوگا، بچوں کے حفظ قرآن مجید کی تکمیل بھی ہوگی، ہمارے مدرسے سے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں تو آپ حضرات اس وقت شریک ہو کر کے استفادہ فرمائیں۔ اور رمضان میں ہماری مسجد میں نماز کا وقت تو ابھی طے نہیں کیا گیا، تراویح میں یہاں اوپر مسجد میں 1.25 پارہ 1 پارہ سنایا جاتا ہے 29ویں شب تک، اور نیچے مدرسے کی جو عمارت ہے اس میں 3 پارے پہلے دہے میں تراویح میں سنائے جاتے ہیں۔ اور بھی کچھ سوالات ہیں، مگر چونکہ آج کے عنوان سے متعلق نہیں ہیں اس وجہ سے اس وقت ان کو ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اور رمضان المبارک کی تیاری کے متعلق تو تقریباً سبھی کی سنی ہوئی ہے بات کہ بھائی ابھی سے فکر کر لیں، ایک آدھ جوڑا کپڑا وہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی خریدی کر لیں، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم کو بازاروں میں اپنا وقت صرف کرنا نہ پڑے۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہمیں محروم مت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب اور مقبول بندوں نے جو کوئی خیر اس مبارک رات میں یا اور کسی موقع پر مانگے ہیں، اے اللہ ہم کو ہر وہ خیر عطا فرما دیجئے۔ آپ کے محبوب و مقبول بندوں نے جن جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے، ہمیں ان سب سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیے۔ بڑی اور بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیے، آزمائشوں سے، ابتلاءات سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، عفو و عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ تجارتوں میں مشغول ہیں اور جو لوگ ملازمتوں میں مشغول ہیں، اے اللہ ان کی آمدنیوں میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کو روزگار ملا ہوا ہے، روزگار میں پاکیزگی عطا فرمائیے، برکت نصیب فرمائیے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ان نعمتوں کو کہ شکر کی توفیق نصیب فرمائیے اور اس دنیا کو دین میں ایجاد ترقی کا ذریعہ بنائیے۔ اللہم اعنا علی دیننا بالدنیا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارے دین کے لیے مددگار بنائیے۔ اے اللہ جو لوگ بے نکاح ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرمائیے، سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں امن و امان نصیب فرمائیے، ہماری ریاست میں امن و امان نصیب فرمائیے، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالم حکمرانوں کو مسلط مت فرمائیے۔ اے اللہ ان ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ظالموں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ ظلم، شر اور فساد کے در پہ ہیں، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجئے۔ اے اللہ انسانیت کے دشمنوں سے انسانیت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو واقعی دشمن ہیں ان کو بے نقاب فرما دیجئے۔ اے اللہ بے قصوروں کو اے اللہ عافیت عطا فرمائیے۔ جو بے قصور پھنسا دیے گئے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، اے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے آزادی اور رہائی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ظالموں کی کمر کو، ان کی قوت کو توڑ دیجئے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہمارے گناہوں اور جرموں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کو اپنا صحیح و قوی تعلق نصیب فرمائیے۔ عمر کا جو حصہ غفلت میں گزر گیا، معصیت میں گزر گیا، مولا معاف فرما دیجئے۔ اور عمر کا جو حصہ باقی ہے، اے اللہ طاعت اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائیے، تقوی اور تقوی پر استقامت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہمیں محروم اور مردود مت فرمائیے، ہماری شامت اعمال سے محروم مت فرمائیے۔ اے اللہ اپنا بنا لیجئے، ہماری عمر کے آخری حصے کو ہماری عمر کا بہترین حصہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.